اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میرے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کا میرے چینل پہ ارمان ٹی وی پہ ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث شریف سنا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر جوان پر غسل، مسواک اور خوشبو لگانا اگر میسر ہو تو ضروری ہے۔ عمر بن سلیم نے کہا کہ غسل کے متعلق تو میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ واجب ہے، لیکن مسواک اور خوشبو کا علم اللہ تعالیٰ کو زیادہ ہے کہ وہ بھی واجب ہے یا نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 880۔ ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ ہماری ویڈیو کو ٹائٹل ہے پلورسی، یعنی کہ پلورسی کی بیماری۔ اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی میں وضاحت، اس باب اور پھر اس کا علاج اور طب نبوی سے بھی آپ کا اس کا علاج بتاؤں گا۔ ویڈیو ہماری لمبی ہو جائے گی، اس لیے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ پھپھڑے کا ایک لعاب دار جلی میں ملفوف ہوتے ہیں۔ جلی بالکل جڑ کر مطلب کہ جڑ کے ساتھ نہیں لگی ہوتی، یہ ڈھیلی جگہ چھوڑ کر ان کو ڈھانپے رکھتی ہے۔ اس جلی کو جب بھی کسی سوزش ہو جائے اسے پلورسی کہتے ہیں، یعنی کہ اس جلی کو جب بھی سوزش ہو جائے اسے پلورسی کہا جاتا ہے۔ جلی میں سوزش کے بعد اس میں پانی بھی پڑ سکتا ہے، یعنی کہ جلی کے اندر پانی پڑ سکتا ہے۔ قدرت نے اس جلی کو بڑا مضبوط اور سخت جان بنایا ہے۔ یہ اکثر بیمار نہیں ہوتی، لیکن پھپھڑوں میں بیماریاں جب زیادہ شدید ہو جائیں، وہ آس پاس میں پھیل جائیں تو اس وقت یہ جلی متوارم ہو جاتی ہے۔ اب ہم آپ کو اس کے اسباب بتاتے ہیں۔ نمبر 1، تب تک کو اس بیماری کا سب سے بڑا سبب قرار دیا جاتا ہے۔ پھپھڑوں میں ہونے والی سوزش ڈھانپنے والی جلیوں تک پھیل جاتی ہے۔ پلورسی کے مبتلاؤں میں بھی کبھی ایسے بھی نظر آ جاتے ہیں جن کو ظاہری طور پر دگ سل نہیں ہوتے، لیکن علاج کرنے والی بیماری کو ہمیشہ دگ کا نتیجہ جان کر تب تک کا ہی علاج کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ایک جگہ پر ہے، جامعہ ترمذی میں امام محمد بن عیسیٰ ترمذی نے اپنی کتاب الطب میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پلورسی کا علاج روایت کیا ہے، وہاں پر وہ اس بیماری کی وضاحت فرماتے ہیں کہ علماء کی رائے میں ذات الجنب حقیقت میں سل ہے۔ اس چیزوں کے بارے میں آپ کو اتنی انفارمیشن نہیں ہوگی، میں آپ کو شارٹ کر کے بتاتا ہوں۔ جب دگ کا اثر پھپھڑوں پر ہو تو پرانے طبیب اسے سل کہا کرتے تھے۔ اسلامی تعلیمات میں 1200 سال پہلے ہی پلورسی کو تب دگ کا نتیجہ قرار دے دیا گیا۔ نمبر 2، پھپھڑوں کی اکثر سوزشیں جلیوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، جیسا کہ نمونیا اور سانس کی نالیوں میں پھیلاؤ والی سوزش، وائرس سے ہونے والی بیماریاں۔ نمبر 3، پھپھڑے کا کینسر۔ نمبر 4، گھنٹیا۔ نمبر 5، پھپھڑوں کے دوران خون کا جاری ہونا۔ نمبر 6، چھاتی کے زخم، چوٹیں اور جارحانہ صدمات۔ زخم اگر دیوار سے پار ہو جائے تو جلیاں براہ راست زرد میں آ جاتی ہے اور ان میں سوزش ہو جاتی ہے۔ اگر پسلی ٹوٹ جائے یا پسلیوں کی ہڈی میں سوزش ہو جائے تو چوٹ یا سوزش اندرونی جلیوں کو بھی متاثر کر سکتی ہیں۔ آئیے اب ہم آپ کو اس کے علامات بتاتے ہیں۔ بیماری کی نوعیت بڑی واضح ہے، یہ پھپھڑوں کو ملفوف کرنے والی جلیوں کی سوزش ہے۔ جراثیم ان جلیوں کو متارم کرتے ہیں، ان میں پیپ پیدا کرنے اور تب تک اور کینسر میں ان میں سے مادہ بہتا ہے۔ یہ مادہ مقدار میں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ چھاتی کے اندر اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی چھاتی بڑی ہوئی ہے۔ پھپھڑوں پر بوجھ کی وجہ سے اس کے لیے سانس لینے یا نکالنے اور سلسلے میں ہلنا جلنا ممکن نہیں۔ اس کیفیت کو سامنے رکھے تو علامات بھی سمجھ آ سکتی ہیں۔ علامات بھی آپ کو شارٹ کر دیتا ہوں۔
اور تھوڑا سا آپ کو پلوٹسی اور اس کے ساتھ تب تک کا تعلق اور تشخیص بتاتا ہوں۔ اب یہ بات یقین کی حد تک چلی گئی ہے کہ پانی والی پلوٹسی تب دق کی وجہ سے ہوتی ہے جب مریضوں میں ابتدا دق نہ ہو تو 5-10 سال کے عرصہ میں تب دق میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے مشاہدہ اور تشخیص یوں بھی ممکن ہے۔ نمبر 1، پھیپھڑے ابتدا میں دق کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ اس بیماری کا پتہ چھاتی سے پانی نکالنے کے بعد چلے۔ نمبر 2، مریض کے تھوک میں دق کے جراثیم موجود ہوں۔ یہ آسان سا ٹیسٹ ہے جو دق کی تمام ہسپتالوں میں کیا جاتا ہے۔ اس کی بھی وضاحتیں بہت ہیں اور ہمارا مین ویڈیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس بیماری کے بارے میں علاج بتانا۔ تو ان کی آپ جس کو بھی یہ بیماری ہو وہ سب سے پہلے اپنی ٹیسٹ کروا لے، اور ٹیسٹ کروا کر آپ یہ عمل شروع کریں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے حکم سے اللہ آپ کو شفا دے گا۔ آئے اب ہم آپ کے ڈاکٹر حضرات کے مطابق تھوڑا سا شارٹ کر کے علاج بتاتے ہیں۔ مریض عملی طور پر بستر پہ لیٹا رہے، اگر کمزوری، بخار اور درد زیادہ نہ ہو تو وہ بیت الخلا جا سکتا ہے۔ چھاتی کے درد کے لیے دافع درد گولیاں یعنی کہ چھاتی کے درد کو دور کرنے کے لیے گولیاں مسکین ادویات استعمال کی جائے۔ دور والے مقامات گرم کر کے لگائی جانے والے کپڑے والے، یہ نا آپ کو میں میڈیسن جیسے بھی بتاؤں گا آپ کو میری سمجھ نہیں آئے گی، آپ ڈاکٹر حضرات سے رجوع کریں۔ میں آپ کو اس کا علاج طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بتاتا ہوں، کیونکہ ہمارا مین موقف اور مین ویڈیو اور ہمارے چینل میں جو بھی ویڈیو ہوتی ہیں وہ طب نبوی سے الحمدللہ ہوتی ہیں۔ اس کے علاج جدید طب میں مچھلی کے تیل کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ اس سلسلے میں پہلے اسلام نے زیتون کے تیل کو بیماریوں میں شفا کے لیے تجویز کیا۔ سورۃ الانعام میں ہے، جب اس کے پھل پک جائیں تو ان کو خوب کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیتون سے علاج کرنے کے بارے میں بار بار تاکید فرمائی۔ انہوں نے اسے شفا بخش قرار دیا۔ وہ ایک مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون کو کھایا کرو اور لگایا کرو، کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، جن میں سے ایک کوڑ بھی ہے۔ یہ کوڑ اور یہ جو بیماری ہے پلوٹسی کی، یہ آپس میں ملتی جلتی ہی ہوتی ہیں۔ تب دق اور کوڑ کے جراثیم ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ دوائی جو کوڑ میں شفا دے سکتی ہے وہ دق میں بھی مفید ہوگی۔ اب لوگوں کو کوڑ کے خلاف اتنی دہشت نہیں رہی اور زیادہ مریض بھی نہیں دیکھنے میں آ رہے، کیونکہ تب دق کے علاج میں بڑی ترقی ہوئی ہے۔ وہ تمام دوائیں جو دق کے لیے ایجاد ہوئی تھیں اب کوڑ میں استعمال ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے سائنسدان ہیں جنہوں نے طب کو یہ اصول مرحمت فرمایا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم ذات الجنب پلوٹسی کا علاج زیتون کے تیل اور کست حلجری سے کریں، یعنی کہ پلوٹسی کا علاج جس کے متعلق یہ ہماری ویڈیو ہے، اس کا علاج زیتون کا تیل اور کست حلجری سے کریں۔ انہوں نے پلوٹسی کے لیے براہ راست علاج مرحمت فرما کر ایک اشارہ بھی عطا کیا کہ یہ نسخہ تب دق میں مفید ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دوسری روایت میں یوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کے تیل اور ورس کی ذات الجنب کے علاج میں بڑی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ اس مسئلہ پر ایک ارشاد گرامی یوں میسر ہے، حضرت ام القیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ عود الہندہ یعنی کہ عود الہندی جسے کہتے ہیں، عود الہندی یعنی کست موجود ہے، اس میں 7 بیماریوں سے شفا ہے، جن میں ایک ذات الجنب بھی ہے۔ ان کی میں وضاحت بھی مختصر کر دیتا ہوں۔ مریض کے مکمل طور پر ٹھیک ہونے پر 3-4 ماہ لگ جاتے ہیں، لیکن پہلے ہفتے کے بعد مریض کی بھوک ٹھیک ہو جاتی ہے، سانس آنے لگتا ہے، بلغم نکلتی ہے اور کمزوری جاتی رہتی ہے۔ ایک عام مریض کے لیے عام طور پر یہ نسخہ تجویز کیا جاتا رہا ہے۔ نمبر 1، ابلتے پانی میں بڑا چمچ شہد نہار میں اور دن میں 3-4 مرتبہ پلایا جائے۔ نمبر 2، کست شیری پیس کر چھوٹا چمچہ صبح و شام کھانے کے بعد دیا جائے۔ نمبر 3، رات کو سوتے وقت اور دن کو 11 بجے بڑا چمچ زیتون کا تیل
اٹلی یا ترکی کا بنا ہوا ہو۔ علاج کی ابتدا میں مریض کا ESR کروا لیا جائے، یعنی کہ ٹیسٹ کروا لیا جائے، اور ہر مہینے خون کا یہ ٹیسٹ دوبارہ کروایا جائے تاکہ اندر سے بیماری کے ختم ہونے کی رفتار توجہ میں رہے۔ کمزوری اگر زیادہ ہو تو نہار منہ 6-7 کھجوروں کا اضافہ کر دیا جائے۔ شہد اور کھجوریں مریض کی غذائی کمی اور خون کی کمی کا علاج بہترین ہے۔ یعنی کہ آپ کو میں نے اس بیماری کا علاج بھی آپ کو بتا دیا ہے، تو انشاءاللہ آپ عمل کریں گے، ساتھ ساتھ ٹیسٹ کرواتے جائیں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دے گا، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ و خیر۔